ننھی جل پری۔ پیارے بچوں، سمندر میں خوبصورت جل پریاں رہتی تھیں، جن میں سے 6 بہنیں بھی تھیں۔ ان میں سے 5 بڑی جل پریاں بہت خوش رہتی تھیں، لیکن سب سے چھوٹی جل پری کو سمندر میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سمندر سے باہر نکل کر زمین پر جانا چاہتی تھی۔ جب کبھی وہ سمندر کی سطح پر آ کر نیلے آسمان اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تو وہ سوچتی تھی کہ سمندر سے باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ ایک روز ننھی جل پری اپنی بہنوں کو بتائے بغیر سمندر کی سطح سے باہر آ گئی اور ساحل کی جانب جانے لگی۔ ابھی وہ ساحل سے دور ہی تھی کہ اسے ایک ڈوبتی ہوئی کشتی نظر آئی، جس میں موجود ایک نوجوان مدد کے لیے آواز دے رہا تھا۔ ننھی جل پری اس کی طرف چلی گئی اور اسے سمندر کے ساحل پر لے آئی۔ ساحل پر پہنچ کر وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا تو ننھی جل پری نے اسے ایک چٹان کے سہارے لٹا دیا۔ پھر وہ سمندر میں واپس چلی گئی۔ ننھی جل پری نے سمندر میں واپس جا کر اپنی دادی سے پوچھا، کیا ہم ہمیشہ ہی سمندر میں ہی رہیں گے؟ ہم زمین پر کیوں نہیں جا سکتے؟ دادی جل پری نے کہا، بیٹی، جل پریوں کی دنیا یہ سمندر ہی ہے، جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زمین پر رہنے والوں اور ہماری دنیا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ننھی جل پری نے دادی سے کہا، کیا میں انسان بن کر زمین پر جا سکتی ہوں؟ دادی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، تم ایسا مت سوچو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ دادی کی بات سن کر ننھی جل پری خاموش ہو گئی۔ وہ ساحل پر بے ہوش پڑے نوجوان سے دوستی کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے اس کا انسان بننا بہت ضروری تھا۔ آخر کار وہ سمندر کی جادوگرنی کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا، آپ مجھے انسان بنا دیں تاکہ میں زمین پر آسانی سے چل پھر سکوں۔ سمندر کی جادوگرنی نہایت ہی مکار تھی۔ اس نے ننھی جل پری سے کہا، میں تمہارا یہ کام کر سکتی ہوں، لیکن اس کے بدلے تم مجھے کیا دے سکتی ہو؟ ننھی جل پری نے جواب دیا، میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ سمندر کی جادوگرنی نے کہا، میری ایک شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ یاد رکھو، یہ شرط بہت ہی مشکل ہے۔ ننھی جل پری زمین پر جانے کے لیے بے حد بے چین تھی۔ اس نے کہا، آپ بتائیے۔ سمندر کی جادوگرنی نے یہ شرط رکھی کہ وہ انسان بننے کے بعد بول نہیں سکے گی۔ ننھی جل پری نے فوراً شرط مان لی۔ جادوگرنی نے اس کے لیے ایک خاص جادوئی شربت تیار کیا، پھر اس کے منہ میں منتر پڑھا اور جادوئی شربت ننھی جل پری کو پینے کے لیے دے دیا، جس کو پی کر ننھی جل پری نہایت ہی خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ ننھی جل پری انسانی روپ میں آ کر بہت ہی خوش ہوئی اور سمندر کے باہر ساحل پر آ گئی جہاں وہ نوجوان موجود تھا۔ اس نے ننھی جل پری کو بتایا کہ وہ دراصل ایک شہزادہ ہے۔ ننھی جل پری شہزادے کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی، جہاں شہزادے نے اسے لاوارث لڑکی سمجھ کر ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ ننھی جل پری سب اشاروں میں بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن محل میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ شہزادے نے ننھی جل پری کو بھی دعوت میں آنے کا کہا۔ جب ننھی جل پری دعوت میں آئی تو شہزادے نے سب مہمانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر شہزادے کے والد نے اس کی شادی ہمسایہ ملک کی شہزادی سے طے کر دی۔ اس دعوت کا اہتمام بھی اسی سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ننھی جل پری شہزادے کی کسی اور کے ساتھ شادی طے پا جانے پر بہت افسردہ ہوئی اور وہ بھاگ کر سمندر کے کنارے پر آ گئی۔ بیچاری ننھی جل پری جادوگرنی کی مکاری کی وجہ سے کچھ نہ بول پائی اور اپنے دل کا حال بھی شہزادے کو نہ بتا سکی۔ اب وہ زمین پر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اتنے میں اسے سمندر میں اپنی 2 بہنیں تیرتی ہوئی نظر آئیں، جن کو اس نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور دوبارہ جل پری بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ننھی جل پری کی بہنیں سمندر میں گئیں اور سمندر کی جادوگرنی سے لایا ہوا شربت اسے پینے کے لیے دیا، جس کو پیتے ہی وہ دوبارہ جل پری بن گئی۔ اس نے دوبارہ کبھی سمندر سے باہر جانے کی خواہش نہ کی اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر میں ہی رہنے لگی۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔